بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد علماء کرام، سماجی، سیاسی، قومی، ملی تنظیموں کے ذمہ داران، ہندوستان کے قانون اور ہندوستان کے انصاف سے ہم آہنگ مالیگاؤں کی وہ عوام جو آج اس دھرنے میں شریک ہے، میں کچھ سنجیدہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا علم آپ کو بھی ہونا چاہیے اور موجودہ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے ہماری یہ آواز ہمارے برادران وطن تک بھی پہنچے، یوگی سرکار تک بھی پہنچے، مودی سرکار تک بھی پہنچے اور وہ اس بات کو نوٹ کر کے رکھیں۔ اسلام دین فطرت ہے اور یہ دین جس وقت سے انسانوں کی ابتدا ہوئی وہاں سے لے کر کے آج تک یہی دین تسلسل کے ساتھ چلا آیا۔ ہمیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ وہ دین بے عینی ہی اپنی اصلی حالت میں ہم مسلمانوں کے پاس ہے اور قیامت تک یہ دین باقی رہے گا۔ جس وقت اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہوگا کہ دنیا کے اس نظام کو ختم کر دیا جائے تو اللہ پاک دین کی بنیادوں کو، جیسے قرآن پاک ہے، اسے اٹھا لیں گے اور جب اس روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا تب یہ دنیا ختم کر دی جائے گی۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کے آخری ایام میں حج کیا تو عرفات کے مینا کے میدان میں دعا کی تھی اور وہ یہ دعا کی تھی کہ پچھلی جو قومیں، امتیں گزری ہیں ان پر اللہ پاک کی طرف سے نافرمانیوں کی وجہ سے جو عذاب آیا تھا ویسا عذاب میری امت پر نہ آئے۔ دوسری دعا ہمارے آقا نے مانگی تھی کہ کوئی ایسا ظالم بادشاہ میری امت پر مسلط نہ ہو جو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ تیسری دعا مانگی تھی کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق رہے۔ مینا کے میدان میں یہ دعا قبول نہیں کی گئی۔ عرفات کے میدان میں آپ زوال سے لے کر کے سورج غروب ہوتے تک دعا مانگتے رہے، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے نکل کر کے مزدلفہ آئے، مزدلفہ کے میدان میں اللہ کے رسول نے یہ دعا کی۔ پہلی دعا کہ پچھلی قوموں اور امتوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جیسا عذاب آیا تھا کہ آسمان سے آگ برسائی گئی، پتھروں کی بارش کی گئی، زمینوں کو پلٹ دیا گیا، سیلابی کیفیت آئی، ہواؤں کا طوفان آیا، ایسا عذاب اس امت پر نہیں آئے گا۔ یہ دعا قبول کر لی گئی۔ دوسری دعا جو مانگی گئی تھی وہ دعا قبول کر لی گئی کہ قیامت تک کوئی ایسا ظالم بادشاہ، حکمراں مسلط نہیں ہوگا جو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یہ دعا قبول ہو گئی اور ہمیں یقین ہے، ایمان ہے ہمارا کہ مودی جیسے اگر سینکڑوں لوگ بھی حکمراں بن جائیں، یوگی جیسے سینکڑوں لوگ بھی حکمراں بن جائیں تو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کی خبر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ دوسری بات، ہمارا یہ مذہب زور زبردستی سے منع کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت مولانا کلیم صدیقی کے گاؤں جہاں ان کی رہائش اور مکان ہے، دھلک میں، وہاں کے ہمارے ہندو بھائیوں نے اس بات کا ثبوت دیا
کہ ہم 100 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، 80 سال سے رہ رہے ہیں، 50 سال سے رہ رہے ہیں اور 10-20 سال سے رہ رہے ہیں، آج تک مولانا کلیم صدیقی یا ان کے رفقا کی طرف سے کبھی ہم پر کوئی ایسا دباؤ یا پریشر نہیں بنایا گیا کہ ہم ہندو دھرم چھوڑ کر کے اسلام مذہب کو قبول کر لیں۔ ہمیشہ مولانا کلیم صدیقی اور ان کے ساتھ کے لوگوں نے ہمارے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا، ہمدردی کا سلوک کیا، ہمارے دکھ میں ہمارے سکھ میں شریک رہے۔ ہمیں ان سے شکایت نہیں ہے، ہمیں یوگی سرکار سے شکایت ہے کہ ایک بھلے مانوس کو، ایک اچھے انسان کو، ایک انسانیت کا درس اور پیغام دینے والے شخص کو جھوٹے الزامات کے تحت گرفتار کیا جائے۔ ظاہر بات ہے، کہتے نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ اگر مولانا کلیم صدیقی صاحب یا ان کے ساتھیوں کی طرف سے اس طرح کا کوئی کام ہوتا کہ کسی کو مال کا لالچ دے کر کے یا کسی پر جو ہے پریشر دباؤ بنا کر کے اسلام قبول کرواتے تو سب سے پہلے ان کے گاؤں کے لوگ اس بات کو جو ہے اجاگر کرتے۔ گاؤں کے لوگوں نے کوئی کمپلین نہیں دی، یو پی میں کسی نے شکایت نہیں کی، پورے ہندوستان سے کسی نے مولانا کلیم صدیقی کے خلاف FIR درج نہیں کروائی۔ یو پی کا الیکشن سر پر ہے اور موجودہ سرکار اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کی جائے اور فرقہ واریت پیدا کی جائے، ایسا ماحول بنایا جائے کہ انہیں ہندو ووٹ متحد ہو کر کے ان کے پالے میں چلی جائے۔ مولانا کلیم صدیقی ہی نہیں، مولانا کلیم صدیقی جیسے بہت سارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس طرح کی کوشش مسلسل کی جا رہی ہے۔ آج کا ہمارا یہ دھرنا اسی پس منظر میں ہے کہ ہم صرف مولانا کلیم صدیقی کے لیے دھرنا نہیں دے رہے، ہماری یہ آواز اور ہماری یہ تحریک اور ہمارا یہ دھرنا انصاف کی بقا کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے ہے کہ یو پی ہی نہیں پورے ہندوستان کے اندر جس طرح فرقہ وارانہ ماحول BJP سرکار بنا رہی ہے، ہم اس کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں۔ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، آسام سے لے کر کے یو پی تک BJP سرکار جو ننگا ناچ رہی ہے وہ پورے ملک کے لوگوں پر اجاگر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آسام کے اندر کس طرح ننگا ناچ ناچا گیا۔ سرکار BJP کی ہے، کسی طرح کی کوئی کارروائی وہاں نہیں کی جا رہی۔ آپ دیکھو کہ اپنے حق کے لیے، اپنی محنت کی کمائی کا صحیح دام اور قیمت ملے، اس کے لیے کسان بھائی ہمارے آج 10-11 مہینے سے مسلسل احتجاج کرتے ہوئے روڈ پر دلی کی سڑکوں پر بیٹھے ہوئے۔ ابھی لکھیم پور کھیری میں جو ہوا، پوری دنیا اس پر تھو تھو کر رہی ہے کہ اگر کسان لوگ اپنی فصلوں کا اور ان کے کھیت اور کھلیان سے پیدا ہونے والی پیداوار کا اگر صحیح دام مانگتے ہیں تو یہ کون سی بات ہے کہ دھرنا دے کر جو لوگ بیٹھے ہو، BJP کا منسٹر کا لڑکا گاڑی لے کر کے آتا ہے اور مجمع کے اوپر گاڑی چلا کر کے ان کو رونتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ سوچو کہ یہ کس طرح کا جو ہے ظالمانہ قانون ہے۔ ہم آج اس دھرنے کے ذریعے موجودہ سرکاروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ سرکار کسی کی بھی ہمیشہ نہیں رہی، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ آنے جانے والی سرکاریں ہیں، کوئی ہمیشہ رہے گا نہیں۔ اگر آج سرکار ان کی ہے اور حکمراں بن کر گدی پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اور ظلم و بربریت کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ آج اگر ہندوستان کی انسانیت پسند عوام خاموش رہتی ہے
اس لیے کہ یہ مصیبت مسلمانوں پر ہے، مسلمانوں کے علماء اور قائدین پر ہے، تو وہ یہ سمجھ کر کے مطمئن نہ بیٹھے۔ ظالم کے منہ کو اگر انسانیت کا خون لگ گیا ہے تو کل تمہیں بھی بخشا نہیں جائے گا، اور یہ مصیبت آج اگر ہم پر ہے تو کل یہ مصیبت تم پر بھی آنی ہے۔ اس لیے آج ہندوستان میں بسنے والے جو انصاف پسند لوگ ہیں، انسانیت پسند لوگ ہیں، ان کو آگے آنا ہوگا۔ ہم صرف مولانا کلیم صدیقی کے رہائی کے لیے نہیں، بلکہ یو پی اور ملک کے دوسری تمام صوبوں میں جن جن شخصیتوں کو نشانہ بنایا گیا ان میں سے کچھ کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں، اور یہ سلسلہ دراز ہے۔ میں تقریباً 15 دن سے اسی مسئلے کو لے کر کے بیرون شہر تھا، اور جس طرح کے سنگین حالات آج ملک پر اور خاص طور پر مسلمانوں پر تھوپے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے ہم لوگوں کو آواز بلند کرنا ضروری ہے۔ جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں، جمہوریت میں دیکھا جاتا ہے کہ کس طرف جو ہے زیادہ لوگ ہیں۔ آج اس موقع پر صرف مولانا کلیم صدیقی نہیں، ان جیسے بہت سارے علماء آج یوگی سرکار کے نشانے پر ہیں، انہیں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انصاف کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج مذہب اسلام اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ باقی ہے اور باقی رہے گا۔ علماء اور قائدین ہمیشہ قربانی دیتے رہے ہیں۔ ہم جیلوں میں جانے سے نہیں ڈرتے، ہم جان جانے سے نہیں ڈرتے۔ وہ واقعہ آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ جب غزوہ بدر میں مشرکین کے لشکر سے نکل کر کے کچھ لوگ آئے جنہوں نے مبارزت کی آواز دی، یعنی 1-1 کا مقابلہ، ایک آدمی ادھر کا ایک آدمی ادھر کا، تو مشرکین کے لشکر سے مرحب نامی ایک نوجوان، ایک پہلوان آیا تھا، جس کے بارے میں اہل عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ اکیلا 1000 آدمیوں پر بھاری ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی آگے بڑھے تھے۔ اس نے حضرت علی کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ تو بچہ ہے، تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں وہ شخص ہوں کہ اہل عرب جانتے ہیں کہ میں اکیلا 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں، میں مرحب ہوں، مرحب۔ تو حضرت علی نے کہا تھا کہ تم مجھے جانتے ہو، میں علی ہوں، جس کو زندگی موت سے زیادہ، جس کو موت زندگی سے زیادہ عزیز۔ ہم جان ہتھیلی پہ لے کر کے چلتے ہیں، ہم خطروں سے نہیں ڈرتے، ہم کسی کی سرکار سے اور کسی کے اقتدار سے نہیں ڈرتے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ایمان کی طاقت ہمیں ظلم کے خلاف خاموش نہیں بیٹھنے دیتی۔ حضرت علی نے مقابلہ کیا یہ کہہ کر کے کہ میں وہ شخص ہوں جس کو شہادت اور موت زندگی سے زیادہ عزیز۔ مقابلہ ہوا، اللہ نے حضرت علی کو جیت عطا فرمائی۔ میں آج اس موقع پر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اکیلے مولانا کلیم صدیقی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہندوستان میں انصاف پسند اور وہ میں سرکار تک پہنچاتا ہوں ایز اے گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو۔ آپ کا جو کہنا ہے وہ میں سرکار تک پہنچاتا ہوں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے قصوروں اور خطاؤں سے درگزر فرما دے، پروردگار عالم انسانیت کا اور انصاف کا بول بالا فرما دے۔ جو لوگ ظلم و بربریت کر رہے ہیں اے اللہ انہیں کنارے لگا دے اور اس سرزمین کو ان کے وجود سے پاک فرما دے۔ پروردگار عالم علماء کی، ائمہ کی اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کی جو مذہب پر عمل پیرا ہے ان کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ مولانا کلیم احمد صدیقی اور ان جیسے جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ناجائز
طریقے سے ظلم و بربریت کے راستے سے جو دفعات لگائی گئی ہیں، اے اللہ ان کے لیے باعزت رہائی کے فیصلے فرما، ان ظالموں کے دل میں خوف پیدا فرما، ان ظالموں کو اقتدار سے بے دخل فرما، پروردگار عالم ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، جو لوگ قوم و ملت کی ہمدردی میں علماء اور ائمہ کی حمایت میں آئے ہیں، پروردگار عالم ان کی جان مال دین و ایمان عزت و آبرو میں برکت عطا فرما، دین و دنیا میں عزت و سرفرازی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔